تیری محبت میری تقدیر۔ قسط نمبر 2۔ لاہور کی اگلی صبح پرسکون تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، کھڑکی سے جانتی روشنی اور ہوا میں ہلکی نمی کا احساس، سب ماحول کو تازگی بخش رہے تھے۔ حریم اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل کی ملاقات، یا یوں کہیے کہ حادثہ، بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ زارون کے الفاظ، اب آپ گرنے سے بچ گئی ہیں، لیکن شاید میں خود گر گیا ہوں۔ یہ جملہ اس کے دل میں عجیب سا احساس چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر ہلکی سی مسکرائی، مگر فوراً کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ سب بس ایک اتفاق تھا، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ شہر کے دوسرے کونے میں زارون اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی میز پر لیپ ٹاپ، چند پرانے نوٹ باکس اور وہ کاغذ پڑا تھا جس پر حریم فاطمہ، میری تقدیر، لکھا تھا۔ زارون نے کاغذ کو بار بار پڑھا، جیسے یہ محض تحریر نہیں بلکہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو۔ وہ اپنے دل سے جانتا تھا کہ یہ ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ کئی سال پہلے، اس کے بزرگوں نے ایک بات کہی تھی، زندگی تمہیں ایک ایسے موڑ پر لے کر آئے گی، جہاں تمہاری تقدیر خود چل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ زارون نے ہمیشہ اسے مذاق سمجھا تھا، مگر کل جب اس نے حریم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی تقدیر جھلک رہی تھی۔ یونیورسٹی میں آج ایک نئی ہلچل تھی۔ فیسٹیول کی تیاریوں نے ہر طرف رونق بکھیر رکھی تھی۔ اسٹیج سجا رہے تھے، موسیقی کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور کیفے ٹیریا کے باہر طلباء کے ہجوم میں قہقہے اور شوخی کی باتیں گھل مل گئی تھیں۔ حریم کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے زارون کھڑا تھا۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص انداز میں تھا، سنجیدہ مگر پرکشش۔ زارون نے مسکرا کر کہا، کل کا شکریہ ادا نہیں کیا آپ نے؟ حریم نے حیرت سے کہا، شکریہ؟ زارون نے جواب دیا، جی، آپ نے دوسروں کی فکر کی، حالانکہ خود گر سکتی تھیں۔ حریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید یہ میرا فطری رد عمل تھا۔ زارون نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ کبھی کبھی فطری ردعمل تقدیر کے فیصلوں کی نشانی ہوتا ہے۔ حریم نے بات بدل دی، لیکن دل میں ایک انجانی لہر اٹھنے لگی۔ اس دن شام کو حریم لائبریری گئی۔ وہاں کم لوگ تھے۔ خاموشی، کتابوں کی خوشبو اور ہلکی روشنی ماحول کو منفرد بنا رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک نوٹ بک اس کی میز پر آ گری۔ اس نے چونک کر دیکھا، یہ زارون کی تھی۔ حریم نے اسے اٹھایا، مگر اس پر لکھے چند جملے اس کی آنکھوں میں اٹک گئے۔ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب انسان اپنی تقدیر کو پہچان لیتا ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس کا نام حریم ہے۔ حریم کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو میرا نام ہے، وہ زیر لب بولی۔ اسی لمحے زارون وہاں آ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈائری لی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز تھا جو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں حریم اور زارون کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی کیفے میں، کبھی کلاس روم میں، اور کبھی فیسٹیول کی تیاریوں کے دوران۔ دونوں کے درمیان عجیب سی کشش تھی۔ حریم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، مگر دل بار بار اس کی طرف کھنچتا۔ زارون، اپنی گہری باتوں اور پراسرار خاموشیوں کے ذریعے، حریم کے دل پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ ایک شام، فیسٹیول کے ریہرسل کے دوران، جب سب لوگ ہال سے نکل گئے تو حریم اور زارون اکیلے رہ گئے۔ زارون نے دھیرے سے کہا، کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں بار بار ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں؟ حریم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بس اتفاق ہے۔ زارون نے مسکرا کر جواب دیا، اتفاق نہیں، تقدیر۔ بارش پھر سے ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں طلباء بھاگ کر شیلٹر کی طرف جا رہے تھے، مگر حریم اور زارون بارش میں کھڑے تھے۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو بارش پسند ہے؟ زارون نے جواب دیا، بارش میں سب کچھ صاف ہو جاتا ہے،
शायद दिल की उलझनी भी। फिर इसने संजीदगी से कहा, हरीम, मैं शायद हद से ज्यादा खोलकर बात कर रहा हूँ, मगर ये सच है कि मैं तुम्हें अपनी तकदीर समझता हूँ। हरीम का दिल जैसे रुक गया। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ी रही। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थीं, और ज़ारून की आंखों में अजीब सा सुकून था। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। ज़ारून की जिंदगी में एक पुराना राज था। एक ऐसा राज जो सिर्फ इसकी फैमिली और चंद करीबी लोग जानते थे। इसके वालिदैन एक हादसे में मारे गए थे, मगर हकीकत में वो हादिसा नहीं था, बल्कि एक दुश्मनी का शाखसाना था। यही वजह थी कि ज़ारून बार बार तकदीर की बात करता था। वो जानता था कि इसकी जिंदगी आम नहीं है, और अब जब हरीम उसकी जिंदगी में आई थी, उसे लग रहा था जैसे सब राज एक एक करके सामने आने वाले हैं। एक दिन हरीम को घर जाते हुए महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो घबरा गई, मगर हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वो ज़ारून था। हरीम ने गुस्से में कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ज़ारून ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, पीछा नहीं कर रहा, हिफाजत कर रहा हूँ। हरीम हैरान रह गई, किस चीज़ की हिफाजत? ज़ारून ने नज़रें झुका कर कहा, वो सब कुछ जो तुम जानती नहीं, लेकिन वक्त आने पर जान जाओगी। अगले दिनों में हरीम के दिल में ज़ारून के लिए उलझन और कशिश दोनों बढ़ती गईं। वो खुद को समझाती कि ये सब आर्जी है, मगर दिल मानने को तैयार ना होता। ज़ारून की हर बात, हर खामोशी, उसके दिल की गहराइयों को छू रही थी। एक दिन, हरीम ने डायरी के खाली सफ़े पर लिखा, क्या वाकई मेरी तकदीर ज़ारून है? या ये सब एक खूबसूरत मगर आर्जी ख्वाब है? किस्त नंबर 2 ख़त्म होती है यहाँ, लेकिन कहानी अभी जारी है। अगली किस्त में कहानी और राज मज़ीद खोलेंगे। तीसरे एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि तीसरा एपिसोड सबसे पहले आपको पहुंच जाए।